باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام میں اپنے جملہ خاندان کے مرد عورت اور میں صدہا دوست اور یگانوں کے ایک پرجوش قافلہ لیے ہوئے منزل بمنزل مصر کی طرف چلے جا رہے ہیں، جن میں سے وہی ایلچی جس نے یہودا کے آنے کی خبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دی، اب حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب کے آنے کی خبر دینے کے لیے قافلے سے نکل کر اپنے تیز روناقے پر ہوا کی طرح روانہ ہو گیا، اور یہ عظیم و شان قافلہ پہنچنے سے کئی روز پہلے مصر پہنچ گیا اور شاہی خدمت میں پہنچ کر جناب اسرائیل اللہ اور ان کا قافلہ آنے کا تمام حال حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، جہاں بحکم شاہی فوراً تیاریاں شروع ہو گئیں اور تمام شہر مصر کے آراستگی کا فوری حکم نافذ ہوا۔ گویا ابتدائی تیاریاں مہینوں پہلے سے تھیں، مگر آخری اور استقبالی تیاری آج نہایت زور شور سے کی جا رہی تھی۔ تمام گلی کوچے، تمام راستے، تمام بڑے اور چھوٹے بازار شاہی ساز و سامان سے آراستہ و پیراستہ کیے جاتے ہیں، نیز محلات و قلعے، تمام مکانات اور ایوانات، تمام باغات و چمن گلزار بنائے جا رہے ہیں، اور تمام مرد عورت اور تمام لونڈی و غلام، فوج و سپاہ عمدہ پرتکف اور زرق برق لباس سے آراستہ ہوتے ہوئے ہیں، اور خود حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے نفسی ہر ایک شے کی تیاری میں پوری سرگرمی کے ساتھ کوشاں ہیں۔ جب آپ نے یہ دیکھا اور معلوم کر لیا کہ جملہ تیاریاں تکمیل کو پہنچ گئی ہیں اور ہر ایک شے قابل دید ہو گئی، تب اپنی فوج قاہرہ کے نام حکم صادر کیا کہ اتنی پیدل فوجیں اور اتنے گھوڑے سوار رسالے جناب یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے یہاں سے 3 منزل آگے پہنچ کر برائے استقبال استادہ ہوں۔ سب سے پہلے وہاں حضور والا جناب قابل قاب کی سلامی اتاری جائے اور پھر نہایت عزت کے ساتھ ان کو مصر تک لائے۔ چنانچہ اسی وقت یہ پیدل سوار حضرت یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے مصر سے روانہ ہو جاتے ہیں اور 3 منزل آگے نکل کر کرنیے کے ساتھ درو استاد ہو جاتے ہیں۔ ادھر جناب یوسف علیہ السلام پیروان مصر بڑے وسیع میدان میں بڑے عالیشان خیمے نصب کراتے ہیں اور ان کی آراستگی و زیبائش میں خود بخود نفیس ہم تن و مصروف ہیں، اور مارے خوشی کے آپ کی حالت یہ ہے کہ کبھی ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں اور کبھی کھلکھلا کر ہنسنے لگتے ہیں، اور مصر کو اور اس کے راستوں پر اتنا سجار ہے کہ جس کا کچھ حد و شمار نہیں۔ یہاں نظم ہے: مصر ایک دلہن کی صورت بن گیا، کچھ ٹھکانہ نہ ہے نہ جس کے حسن کا، منہ بول اٹھے ہیں سب کون و مکاں، گویا بس جنت اتر آئی ہے یہاں۔ مصر سے 3 منزل آگے دل بدل مصر کی فوجیں ایک مقام پر استادہ ہیں، جن کے زرق برق لباس اور جن کے ابدار خود سپرد سورج کی چمک سے میلوں تک اپنا چمکارا ڈال رہے ہیں، اور دیکھنے والوں کی آنکھوں میں دن دہاڑے بجلیاں چمکا رہے ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور یہودا کا شاندار مبارک قافلہ اس فوجی میدان کے قریب پہنچا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کنانی قافلے کو روک لیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں اپنے خاندان کے سواریوں پر سے اتریں اور ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر ایک پرجوش نظارہ ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے سواریوں پر سے اترے اور اسی راستے کے ایک بلند مقام پر کھڑے ہو گئے۔ یہودا سے دریافت فرمایا کہ یہ بجلی کے چمکارے اور یہ دن دہاڑے روشن ستارے کیسے نظر آتے ہیں؟
یہودا نے عرض کیا کہ اے والد بزرگوار، آپ کے نورین یوسف کی اول بدل فوج جسے آپ کے استقبال کے لیے مصر 3 منزل آگے استادہ میں، اور آپ کو یہ نہایت عظیم جلوس فاخرہ کے ساتھ لے کر مصر میں داخل ہوں گے۔ ادھر سپہ سالار فوج نے دیکھا کہ سالار قافلہ کنانی ایک بلند مقام پر فوج کی سلامی لینے کے لیے تشریف فرما گئے ہیں۔ فوراً ہی اپنی فوج کو وہاں سے نکل و حرکت کا حکم دیا، جو حالے کی طرف نہیں بلکہ دریا کی موجوں کی طرح دوڑتی ہوئی ہے، اس بلند مقام کے پاس سے گزرنی شروع ہو جاتی ہے۔ طرح طرح کی جان باز فوجیں اور رنگ برنگ کے ذرہ اور سالے آہستہ آہستہ وہاں سے گزر رہے ہیں، جن میں ہر ایک کا ہاتھ ماتھے پر ہے، اور سالار قافلہ کنانی یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہر پیدل اور سوار سلام کر رہا ہے، جن کے لباس اور جن کے ساز و سامان اور جن کے کثرت دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو حیرت ہوئی کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر تشریف لائے اور کہا، یعقوب علیہ السلام، آپ یہ دنیاوی استقبال کا نظارہ دیکھ کر حیرت میں آتے ہیں، جو کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا۔ مہربانی فرما کر ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھا کر تو دیکھیے کہ وہاں آپ کا کیسا پرجوش استقبال ہو رہا ہے، سبحان اللہ، اور کیسی مسرت و شادمانی کی لہریں دوڑ رہی ہیں، اور ملائکہ خوش ہو کر مرحبا کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام کے کہنے سے جناب اسرائیل نے نگاہ بلند فرمائی۔ آسمان پر اب جو دیکھا آپ نے، صف بصف لاکھوں فرشتے ہیں کھڑے، اور ہیں مسرور و خندو اس قدر، گویا یوم عید ہے آج ان کے گھر۔ بہر استقبال جو آئے ہیں سب، تہ بتہ ہیں آسمانوں تک با ادب، جن کی گنتی نہ کچھ حد و شمار، ایک نور کی شکل اور لاکھوں قطار، ہے سلام ان کی زباں پر اے فتیٰ، مرحبا کا شور ہے جو ہے بپا، اس لیے جوش مسرت ہے کمال، آج تو بچھڑے ہوئوں کا ہے وصال۔ جن کو فرقت میں کٹے 32 سال، آج ان کا ہو رہا ہے اتصال۔ آج یعقوب اور یوسف کے لیے سارے دروازے فلک کے کھل گئے، باپ بیٹے اب ملیں گے، دیکھنا اب خوشی کی ہوگی ایک آہ و بکا۔ مصر کا داخلہ۔ مصر کی استقبالی فوج جب سلامی کی رسم حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیشی میں ادا کر چکی تو پھر آپ اپنے بڑے بیٹے یہودا کے کہنے سے اپنی پرتکف سواری پر سوار ہوئے اور نہایت ذی شان جلوس کے ساتھ مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ پھر ایک منزل پر پہنچ کر یہودا نے اپنے بیٹے کو ایک تیز رو ناقے پر سوار کیا اور کہا کہ بعجلت تمام مصر کے دربار میں پہنچ کر اپنے چچا جان یعنی بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خوشخبری سنا دو کہ آپ کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام ایک بڑی زبردست جلوس کے ساتھ کل صبح نمودار ہونے کے بعد مصر میں داخل ہو جائیں گے۔ چنانچہ فرزند یہودا بعجلت تمام مصر کے دربار میں پہنچتا ہے اور جناب یوسف علیہ السلام کو یہ مسرت انگیز مرشدہ سناتا ہے، جہاں پہلے ہی سے تیاریاں ہیں اور ایک ایک آن اور اسی نظارے میں گزر رہی ہے کہ کب حضور والا جناب یعقوب علیہ السلام مصر میں داخل ہوں اور کب زیارت اسرائیل ہو۔ آخر یوم وصال کی پچھلی رات سے تمام مخلوق اور تمام مقامی فوجیں اور چھوٹے بڑے بیرون مصر سجے ہوئے ہیں، میدانوں میں آن کھڑے ہوئے ہیں، جہاں کی تیاریاں اور ساز و سامان کی کوئی انتہا نہیں۔ مصر کا جنگل عجیب جنگل ہے آج، زرق برق انسان کا دل ہے آز، جس کی تیاری ہے ہفتوں سے وہاں، آج یہ جنگل ہے رشک بوستا۔ مصر کا میدان وہ میدان ہے جس پہ بارہ رحمت رحمان ہے، کس قدر پھلواریاں گلکاریاں روح افزا، کس قدر تیاریاں
जमा है। मखलूक सारी ख़ास व आम, आन पहुँचे हैं फरिश्ते भी तमाम। क्या तमाशा है यहाँ, क्या सैर है, क्या अनोखी या नज़र आएगी शय। क्या हुआ होगा इस घमसान में, क्या तमाशा होगा इस मैदान में। यूसुफ व याकूब का होगा विसाल, वास्ते जिसके था एक आलम में निढाल। रो रहे थे जिन पे सब वो दीवार उधर, वसल की आज उनकी सुनते हैं खबर। आज मिस्र के मैदान में सुबह इस शान से हुई कि लाखों फ़ौजें ज़ेर लिबास में इस तरह चुनी हुई हैं, जैसे बाग अरम की मीनाकारी से चमकी हुई हैं। रोशन दीवारें और फुलवारी की रोशनी, नेज़ मखलूक़ात की कसरत और असरधाम, मगर सब कायदे और करीने से गोया दीवारों की मानंद इंतज़ार मुजस्सिम पत्थर बने हुए हैं। और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद ब खुद नफीस एक को पैकर हाथी पर ज़र निगाह अमारी में बालिबास शाहाना रौनक अफरोज़ हैं, जिनके चारों तरफ उलमाए हुक्म और रोज़ाए मिस्र इस्तदादा हैं, जिनकी निगाहें मंजिल पर लगी हुई हैं और निहायत करीने से इंतज़ार मुजस्सिम बने हुए हैं कि इतने में वो अव्वल जुलूस याकूबी नमूदार होता है, जिस पर दोनों तरफ से एक जोश मुसर्रत की लहर पैदा हो जाती है। फिर फरमाया, फिर खराम मैदानी तैयारियां मुलाख्ता करता हुआ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जुलूस गुज़र रहा है कि यकायक दूसरी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नज़र कोहे पैकर हाथी और एक ऐसी ज़रनिगाह अमार पर पड़ती है जिसकी तैयारी और सजावट तमाम अमारियों से माफूक नज़र आ रही है और इसके चारों तरफ सदहाँ नूरानी सूरतें कायदे के साथ बड़े अदब से इस्तादा हैं। हज़रत याकूब यहूदा से दरियाफ़्त फरमाते हैं कि ए नूर ऐन, इस ज़र-निगार अमारी में कौन है? जिसके जवाब में यहूदा फुर्ती खुशी से बेआपे हो जाने से अपने आप को संभालते हुए अर्ज़ करते हैं, ये वही वो अमारी है ए मोहतरम, जिसमें है यूसुफ तुम्हारे ज़ी हशम। इसमें ही यूसुफ तुम्हारे लाडले आज मालिक है जो सारे मिस्र के। यही यूसुफ है तुम्हारे नूर-ए है, यही आराम जां और दिल के चैन। कुछ न पूछो हाल याकूबी, वहाँ हो रहा था मर्ग शादी का सा। यानी कि इतनी खुशी हो रही थी वहाँ पर कि जैसे शादी हो रही हो, इतनी सजावटें हो रही थी वहाँ पर। तो सुभान अल्लाह, देखो अल्लाह ताला ने अगर उनको जुदाई दी है तो उनको फिर अल्लाह ताला ने किस शान से उनको, जैसे वो सब्र से अल्लाह के हुक्म पर चलते रहे, उसी तरीके से अल्लाह ने जब उनको मिलाया तो किस शान से मिलाया कि फ़रिश्ते भी उनके लिए उनके जुलूस में शामिल हैं और फ़रिश्ते भी इस्तकबाल कर रहे हैं और वहाँ भी आसमान पर भी ईद हो रही है और नीचे भी ईद हो रही है। तो अल्लाह ताला से बस हम सब की यही दुआ है कि हम सब भी सब्र से रहें, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाता है कि जब भी बंदा मुसीबत में आए तो सब्र और नमाज से जो है अपना काम ले। इंशाअल्लाह अगर इंसान अपने सब्र के साथ अपनी जगह पर टिका रहता है तो अल्लाह ताला भी उसको अच्छे से अच्छा ही इनाम देता है। कहते हैं ना, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। तो वो बड़े बुज़ुर्गों की जो मिसाल है उनमें बहुत सी बातें छुपी हुई होती हैं और छुपे हुए राज होते हैं। जब हम उस दौरान से गुज़र जाते हैं और जब हम उस उम्र से गुज़र जाते हैं तो हमें भी धीरे वो बातें सब समझ में आने लगती है। जब अल्हड़ उम्र होती है तो इंसान को समझ में नहीं आता, बड़ों की बातों पर गुस्सा आता है, बड़ों की बातों पर अजीब व गरीब अपना दिमाग चलाते हैं बच्चे। लेकिन जब बच्चे उस दौर से गुज़रना शुरू हो जाते हैं तब बच्चों को वही अक्लें आती हैं और हमेशा इंसान अपनी भूल कर बैठता है
اور جو بڑوں کی باتیں نہیں مانے گا آگے جا کے وہ پچھتائے گا۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے صبر اور نماز سے جو ہے کام لیتے رہیں، اللہ کے نیک بندے بنے رہیں اور اپنے ایمان پر ٹکے رہیں انشاءاللہ۔ اور آگے کا واقعہ جو ہے میں انشاءاللہ کل ڈالوں گی۔ تو میری ویڈیو کو جو ہے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور تب تک کے لیے لیتی ہوں اجازت، اللہ حافظ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔